بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب. اب ہمارے رب کا عربی کیا ہوگی؟ ربو جمع نا، ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب. حرف ندا لگائیں گے، یا لگائیں گے، یا. اور ربنا ہمارے رب ہے، ربنا، ربنا. اب یہ جب یہ حرف ندا لگ جائے گا تو یہ ربنا جو ہے یہ ربنا ہو جائے گا. لفظ ہے ربو، نہ لگاتے ہیں، صرف کہنا ہے ہمارے رب تو ربنا. جب ہم پکارنے کے لیے کہیں گے رب کو تو یا ہمارے رب تو یا ربنا ہو جائے گا. اسی لیے یہ، اور اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے جب ربنا آئے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں یا لگا ہوا ہے. یہ تمام دعائیں ربنا سے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم یا ربنا کہہ رہے ہیں، یا ہمارے رب ہی کہہ رہے ہیں، یا اس میں محذوف ہوا ہے. اسی طرح یہ اور الفاظ ہیں. یہ ایک مرکب اضافی میں ہوتا ہے، مضاف کے اوپر زبر آ جاتی ہے جب حرف ندا یا لگاتے ہیں. وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو سمجھنے کے لیے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. عبداللہ، عبداللہ. اب اس کو عبداللہ کو پکارنا ہے ہم نے، یا عبداللہ، اے عبداللہ. تو ہم یا عبداللہ نہیں کہیں گے، عبداللہ ہو جائے گا. رب العالمین، رب العالمین. لیکن جب ہم پکاریں گے اللہ کو اے تمام جہانوں کے رب تو ہم اس کو کریں گے یا رب العالمین، یا رب العالمین. اسی طرح یا الرحم الراحمین کو ہم نے کہنا ہے تو یا الرحم الراحمین کی بجائے الرحم الراحمین کر دیں گے. الرحم الراحمین، راحمین. اب شفقت صاحب، خطیب صاحب پکارتے ہیں بندوں کو عباد اللہ، اللہ کے بندے، لیکن جب وہ پکارتے ہیں خطبے کے دوران تو وہ کہتے ہیں عباد اللہ رحمکم اللہ. عباد اللہ سے یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا، یہ سمجھا گیا کہ اس میں یا لگا ہوا ہے. یہ یا کے بارے میں اور ربنا کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل تھی. آگے ہم لا نہیں، تو زغ، یا غا، زیغ، زیغ سے ہے، زغا یا، اس سے تزغ بنا ہے. لا تزغ، تزغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیدھے راستے پہ بندہ جا رہا ہے تو اس کو اپنے راستے سے منحرف ہو کے کسی دوسرے راستے پہ چل پڑے تو اس کو بہک جائے. ٹیڑھا راستہ کوئی، اس میں ترجمہ جو لکھا ہوا ہے کجروی بھی لکھا ہوا ہے اور ٹیڑھا راستہ بھی لکھا ہوا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، قلوب قلب کی جمع، قلوبنا یہاں سے ہمارے دل. نہ ہمیں دوسرے راستے پر لگانا، یعنی ٹیڑھے راستے پر یا ایسے راستے پر منحرف نہ کرنا ہمارے دلوں کو. بعد از ہدایتنا، بعد از کہ جب کہ تو نے ہدایتنا، اب ہدایتہ ہے، یہ ہدایتہ ہم نے وہاں ابھی پڑھ لیا ہے کہ ہدایتہ تو حاضر کے لیے ہدایتنا کہ تو نے، اور اس کے ساتھ نہ لگا دیں. یا ہدایتہ کا مطلب ہے ہدایت دی تو نے، نہ ہمیں ہدایت دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا، اے ہمارے رب نہ ہمیں ٹیڑھے راستے پر لگانا ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اور واو عطف ہے. یہ حب لنا، حب کہتے ہیں عطا کرنے کو، کسی کو کوئی چیز خوشی سے عطا کرنا اس کو کہتے ہیں
وہابا، آپ نے یاد کرا دی مجھے، وہابا، وہابا، یہ الگ الگ لفظ ہیں لیکن اس کو وہابا جب لکھیں گے کہ اس نے عطا کیا، تو اس سے حب ہے فعل امر، تو عطا کر، اور حب لنا، اور ہمارے لیے عطا کر، اسی سے ہبہ ہے، ہبہ نامہ ہے، کسی کو کوئی تحفہ دینا، گفٹ کرنا، کوئی جائیداد دے دینا، تو اسی سے ہبہ ہے، اسی سے وہاب ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور عطا کر لنا ہمارے لیے من لدن کا، اب لدنا جو ہے، لدن، لدن، لدن ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز ہو، اپنے پاس جو کسی کے پاس کوئی خزانہ ہو، کسی کے پاس کوئی چیز ہو، اس میں سے کسی چیز کو دینا۔ وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے من لدن کا، اپنے پاس سے رحمت، اپنے پاس جو تیرے پاس رحمت ہے وہ اس میں سے ہمیں رحمت عطا کر۔ انکا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، انا بے شک کا ضمیر ہے، بے شک تو، یہ انتا بھی یہ ضمیر متصل ہے، انا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر منفصل ہے جو کہ پہلے آتی ہے، انکا انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے۔ وہاب کا مطلب ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، عبد الوہاب، وہاب کا بندہ، وہاب ہے بار بار عطا کرنے والا، اور بہت زیادہ اور بار بار عطا کرنے والا، عطا کرتے ہی رہنے والا، بے شک تو بار بار عطا کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ یہ دوسری آیت، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جامع، جامع جمع سے عام لفظ ہے، جمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جمع، جمی، اجتماع، یہ سب اسی سے ہیں۔ ربنا جامعہ، ہاں جمعہ بھی اسی سے، جمعہ اکٹھا کرنے کا دن، جمی بھی اسی سے، اکٹھے، جمیع الناس ایک آیت ہے اس میں جمیع الناس آیا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، یہاں جامع الناس ہے وہاں جمیع الناس ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، ریب ہم فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جامع اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو، بے شک اللہ نہیں خلفہ، خلفہ کا مطلب ہے خلاف ہونا، اس سے الٹ کوئی چیز، کوئی کام کرنا، تو نہیں خلاف ہوتا، اس کے خلاف نہیں کرتا، میعاد، المیعاد، میعاد ہے وعدہ، وعدے سے ہے، وعدہ کرنا، اسی سے میعاد ہے۔ میعاد، میعاد کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وعدہ پورا کرنا ہو وہ وقت، ہم عام طور پہ کسی کام کے لیے، کوئی لین دین کے لیے میعاد لیتے ہیں، یعنی وہ وعدہ کرنے کا وقت، کہ کون سا وعدہ کرنے کا، کس وقت یہ مجھے یہ کام ہوگا یا یہ میرے لین دین یہ کس وقت ہوگا، وہ میعاد اس وقت کو کہتے ہیں۔ کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ہوتا اپنے دیے ہوئے وعدے کے وقت کے، یعنی اس وقت کے خلاف وہ نہیں چلتا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جو وہاں کے لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے ان میں کچھ بحث تھی محکمات اور متشابہات کے بارے میں۔ محکمات وہ آیات ہیں جو واضح اور آیات ہیں جس میں واضح حکم ہیں، اور متشابہات
جن کا اللہ کو پتہ ہے، اور اس پہ وہ بحث تھی کہ تو جن کے ایمان مضبوط تھے تو وہ دعا کرتے تھے کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، متشابہات کی طرف نہ چلے جائیں، تو وہ دعا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو یہاں تک یہ دعا ہوتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، مجھے قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، علی دینک، اپنے دین پر۔ تو قلوب کا مطلب، قلب کا مطلب جو ہے وہ بھی یہ ہے جو اپنی حالت بدلتا رہے، دل بھی حالت بدلتا رہتا ہے، اس کی ایک کنٹرکٹ سکڑنا ہوتا ہے، ایک پھیلنا ہوتا ہے، حالت بدلتا ہے، پھر واپس اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا یہ بھی کہتے تھے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ اس وقت وہاں عام لفظ جو تھا اللہم بھی تھا، اللہم سے ہی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں جو ہیں وہ تقریباً تمام دعائیں اللہم سے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اور کچھ اور بات آپ پوچھنا چاہیں، ایک اور دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا اصرف، اب ایک ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے ہمارے کچھ بہتر ہو جائے گا، ہمارا دعا کا مانگنا بہتر ہو جائے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما وساعت مستقر و مقاما، اے اللہ ہمیں عذاب، جہنم کے عذاب سے، جہنم کا عذاب پھیر دے، یعنی پرے کر دے، کیونکہ یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، جو چیز چمٹ جاتی ہے وہ پھر اترتی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان عذابہا کان غراما، یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، وساعت مستقر و مقاما، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔